استغفر اللہ پڑھتے ہو پھر بھی پریشان رہتے ہو۔ یہ 3 غلطیاں چھوڑ دو، حالات بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں کبھی غم نہ آیا ہو، کبھی پریشانی نہ آئی ہو، کبھی دل ٹوٹا نہ ہو، کبھی آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہوں۔ ہر انسان اپنی اپنی آزمائی سے گزر رہا ہے۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی گھر کے حالات سے تنگ ہے تو کوئی اپنے مستقبل کو لے کر بے چین ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک لفظ ایسا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر بار بار آتا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفر اللہ۔ بہت سے لوگ دن میں سینکڑوں مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صبح شام استغفار کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر میری بے چینی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ آخر میرے حالات میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کی مجھے امید تھی؟ آخر میرے دل کو وہ سکون کیوں نہیں ملتا جس کی میں تلاش کر رہا ہوں؟ ناظرین، یہ سوال آج صرف آپ کا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سوال ہے، اور اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنی زندگی کی بعض ایسی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا جو اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف الفاظ دہرا دینا ہی کافی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی دیکھتا ہے، نیتوں کو بھی دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور بندے کی سچائی کو بھی دیکھتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر کوئی مریض صرف دوا خریدتا رہے مگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو کیا وہ صحت یاب ہو جائے گا؟ اگر کوئی کسان بہترین بیج زمین میں ڈال دے لیکن زمین کی دیکھ بھال نہ کرے تو کیا اچھی فصل ملے گی؟ اسی طرح انسان صرف زبان سے استغفار کرتا رہے مگر اپنی زندگی کی کچھ بنیادی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے، صرف دعا کا نام نہیں بلکہ کوشش کا بھی نام ہے، صرف توبہ کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے کا عزم کا بھی نام ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لوں تو میری زندگی کے تمام مسائل فوراً ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے، اپنے دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اپنے اخلاق کی بہتری بھی ضروری ہے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو انسان کے اندر بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کا رخ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی پریشانی کا سبب باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود بعض کمزوریاں ہیں جنہیں وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ شاید مجھے اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے رب کی طرف پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندے کی آہ بھی سنتا ہے، لیکن بندے کو بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسی عادت تو نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے سے روک رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی کامیابی اور اس کے سکون کے درمیان صرف چند غلط فیصلے حائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ انہیں پہچان لے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ مطمئن اور پہلے سے زیادہ اپنے رب کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اب ان باتوں کی طرف آتے ہیں جن پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے نہ ہو
بلکہ دل سے بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان استغفر اللہ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن دل کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، آنکھوں میں ندامت نہیں ہوتی اور زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ سچی توبہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، وہ اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے اور یہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ دوبارہ اسی غلطی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اگر کبھی کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو بھی جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، دوسری بات اپنے معاملات کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان جھوٹ سے باز نہیں آتی، ان کے دل میں حسد رہتا ہے، ان کے معاملات میں دھوکہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کو ناراض رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف الفاظ دہرانے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے ساتھ کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور اپنے معاملات کو درست کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اس کی عبادت کا اثر بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، تیسری بات اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور صبر ہے۔ بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر فوراً نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر دعا اور ہر عبادت کا وقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ نتیجہ کب اور کس صورت میں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار صرف مشکلات کے وقت پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر روز اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر کم ہونے لگتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، صبح شام کی دعاؤں کو معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، اور ہر رات سونے سے پہلے چند لمحے اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل میں یہ پکا ارادہ کیجیے کہ کل میں پہلے سے بہتر انسان بنوں گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل میں امید، سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے، کثرت سے استغفار کرنے، اچھے اعمال اختیار کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔